علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ جمعے کے اعمال میں سے بیان کیا گیا ہے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے کوئی کھانے کی اچھی چیز جمعے کے دن لے کے جاؤ اور ان کے دلوں میں خوشی داخل کرو۔ تو وہ جو ایک عید کا کانسیپٹ ہے وہ ہر ہفتے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس دن کو متعین فرمایا وہ جمعے کا دن، اور خاص طور پر جس جمعے میں ہم آپ سے اس وقت بات کر رہے ہیں یہ ہے شعبان المعظم کا آخری جمعہ۔ تو نیکسٹ فرائیڈے ہے، وہ دنیا کے بعض علاقوں میں دوسری رمضان ہوگی، ایکسپیکٹڈلی میلبرن میں پہلی رمضان ہوگی۔ تو شعبان کا جو آخری جمعہ ہے اس حوالے سے تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گا یہاں پر کلام امام کی روشنی میں۔ ایک تو یہ کہ ابا سلط ہروی سے روایت ہے کہ شعبان کا آخری جمعہ تھا اور میں پہنچا شہنشاہ خراسان مولا شمس الشموس انیس النفوس علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو امام علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ اے ابو سلط، شعبان کا اکثر گزر گیا ہے اور یہ آخری جمعہ ہے، بالکل یہ آج کا دن تھا۔ فتدارک فیما بقی منہ تقصیرک فیما مضی منہ، تو پس جو کچھ گزر چکا ہے اس میں جتنی تقصیر ہوئی ہے یعنی جتنی کمی تم سے رہ گئی ہے اس کا کمپنسیشن کر دو ان دنوں میں کہ جتنا شعبان باقی ہے، اور دعا اور بڑھا دو، اکثر من الدعاء والاستغفار، استغفار اور زیادہ کرو، و تلاوت القرآن، رمضان المبارک میں تو ہے تلاوت قرآن لیکن کا شعبان کا جو بچ گیا ہے اس میں بھی تلاوت قرآن کو اور بڑھا دو، وتب الی اللہ من ذنوبک، اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، لیقبل شہر اللہ الیک، اس لیے کہ اللہ کا مہینہ اب تم تک آ رہا ہے۔ تو یہ ساری پریپریشن ہے۔ وانت مخلص للہ عز وجل، تو جب اللہ کا مہینہ تم تک آ رہا ہے تو تم خالص اللہ کی بارگاہ میں پہنچو، اس لیے دعا بڑھا دو، استغفار بڑھا دو، تلاوت قرآن بڑھا دو، اور جو کچھ شعبان میں کمی رہ گئی اس کو کمپنسیٹ کر دو جتنے دن بچے ہیں شعبان کے ان میں۔ تو کیسے کمپنسیٹ کریں؟ دعا، استغفار، تلاوت قرآن۔ اس کے بعد فرمایا امام رضا علیہ السلام نے وَلَا تَدَعْ أَمَانَةً فِي عُنُقِكَ إِلَّا أَدَّيْتَهَا، اگر کوئی امانت تمہاری گردن پر ہے جس کا وقت آ چکا ہے اس کو ادا کر دو۔ ایک امانت انسانوں کی ہوتی ہے، کوئی امانت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ امانت ادا کرو۔ لیکن ساتھ ہی حقوق العباد کو اس طرح سے جوڑا امام علیہ السلام نے کہ فرمایا وَلَا فِي قَلْبِكَ حِقْدًا عَلَى مُؤْمِنٍ إِلَّا نَزَعْتَهُ، رمضان کی تیاری اس طرح سے کرو، شعبان کا آخری جمعہ تھا، امام رضا علیہ السلام ابا سلط ہروی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی مومن کے لیے کینہ تمہارے دل میں ہے تو رمضان سے پہلے اس کینے کو نکال باہر، اکھاڑ دو، یہ لفظ ہے امام کا۔ وَلَا ذَنْبًا أَنْتَ مُرْتَكِبُهُ إِلَّا أَقْلَعْتَ عَنْهُ، اور اگر کسی گناہ کی نعوذ باللہ من ذالک ایسی کوئی عادت ہو گئی ہے کہ بار بار وہ گناہ ہو رہا ہے تو اس گناہ کو اپنے آپ سے دور کر دو رمضان سے پہلے ہی، تاکہ تم اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ۔ وَاتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ فِي سِرِّ أَمْرِكَ وَعَلَانِيَتِهِ، اور اپنے پوشیدہ اور ظاہر تمام کاموں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کرو۔ اور پھر امام علیہ السلام نے سورۃ طلاق کی آیت پڑھی کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر توکل کرے تو خدا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، خدا اس کے کاموں کا خود نگہبان بنتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک مناسب وقت اور موقع رکھا، اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا کرے گا، تم توکل کرو اللہ کی بارگاہ۔ ایک دعا ہے جس کی تاکید ہے، شعبان کے آخری جب چند دن رہ جائیں تو وہ دعا پڑھی جائے، اور یہ امام رضا علیہ السلام نے شعبان کے آخری جمعے کو بیان فرمایا، اس لیے میں آج پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ امام نے فرمایا کہ جب شعبان کے چند دن رہ چکے ہوں تو اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منہ، یہ دعا پڑھو کہ پروردگار اگر اب تک تو نے مجھے معاف نہیں کیا شعبان میں تو جتنا بچ چکا ہے اس میں معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ فإن اللہ تبارک و تعالی یعتق فی هذا الشهر رقابا من النار لحرمت شہر رمضان، رمضان مبارک میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرتا ہی۔ امام نے فرمایا کہ اب جو شعبان کے دن بچے ہوتے ہیں نا اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آتش جہنم سے انسانوں کی گردنوں کو آزاد کرتا ہے رمضان المبارک کی حرمت اور اس کے احترام میں اور اس کے استقبال میں، یعنی ایک پروٹوکول ہے۔ تو رمضان المبارک جب آ رہا ہے تو پھر ماہ رمضان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس حرمت کا خیال رکھتا ہے اور شعبان ہی کے آخر میں گناہوں کی مغفرت کر دیتا۔ ایک ادب اور ہے، ایک تو یہ دعا پڑھیں، اس کو آپ بعد میں سن لیجئے گا، اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان، پروردگار اگر اب تک تو نے مجھے شعبان میں معاف نہیں کیا فاغفر لنا فیما بقی منہ، تو بس معاف فرما دے اس شعبان کے ان دنوں میں کہ جو اب تک باقی ہیں ان میں معاف فرما دے۔ تاکید ہے کہ شعبان کا اختتام کیسے کرے انسان، 3 روزوں سے یا کم از کم 1 روزے سے کرے اور اس کو ملا دے رمضان المبارک سے، یہ بھی فرمان امام رضا علیہ السلام ہے۔ امام نے فرمایا من صام 3 ایام من آخر شعبان، کہ جو آخری شعبان میں 3 دن روزہ رکھ لے
تو احتیاطاً یہ کہ نہیں معلوم کہ شعبان 29 کا ہونے والا ہے یا 30 کا ہونے والا ہے، تو بہرحال 27 28 29 روزہ رکھیں، اور 30 ہو جائے تو پھر 30 کو بھی روزہ رکھ لیں تاکہ وہ آخری 3 دن پورے ہو جائیں. وہ وصلہ بشہر رمضان، اور اسے متصل کر دے رمضان المبارک کے مہینے سے. کتب اللہ تعالی لہ صیام شہرین متتابعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کنٹینیوس 2 مہینے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. ایک مل کے صلوات بھیجے گا محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو آپ محسوس کریں گے ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں، اور سب سے پہلے حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کہ جیسے شعبان کا آخری جمعہ آتا تھا تو وہ باقاعدہ پریپریشن شروع، تو خیر وہ تو حجت خدا و معصوم ہے، لیکن وہ اس کا اظہار کرنا شروع کر دیتے تھے اور بار بار لوگوں کو یاد دہانی کرواتے تھے کہ دیکھو شعبان کا آخری جمعہ آ گیا ہے، اب اپنے آپ کو پریپیئر کرنے لگو. اسی لیے وہ جو مشہور خطبہ ہے، خطبہ شعبانیہ، حضور مکرم نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ شعبان کے آخری جمعہ ہی میں ارشاد فرمایا. تو جو مفاتیح الجنان میں لکھا ہوا بھی ہے، اس کا بیان گزشتہ سالوں میں ہو بھی چکا ہے، تو آپ اس کو ضرور جا کے دیکھیے گا کہ ایک دفعہ اس کو پڑھیے گا تو واقعی بہت زیادہ موٹیویشن ہے کہ حضور مکرم نے فرمایا کہ اب تم تک وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس کا آغاز رحمت ہے، جس کا درمیان مغفرت ہے، جس کا آخر جہنم کے عذاب سے رہائی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ رحمت کا مہینہ تم تک بھیجا ہے کہ سانس لینا عبادت ہے، سانس لینا تسبیح ہے، اور سو جانا عبادت ہے. تو گویا شعبان المعظم کا آخری جمعہ خاص رکھتے ہی اس خاطر تھے اہل بیت اطہار علیہ السلام کہ رمضان کے بارے میں بیان کر سکیں. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر